تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ سب چیزیں. اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ علی تلوار نکالے اور جنگ ہو جائے. یہ تمنا دشمن اسلام کی ہے کہ علی تلوار نکالیں. یہ تمنا دشمن اسلام کی ہے کہ علی تلوار نکالیں. اب آج تاریخ کے 1400 برس الٹے جا چکے ہوں اور یہ دور آ چکا ہو اور کسی کی زبان پر یہ اعتراض آئے یا یہ سوال آئے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، یہ سوال آئے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ کوئی ناسمجھ کسی مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتا. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بڑا عقل مند علی ابن ابی طالب کے عقل و فہم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. جی نہیں، یہ دشمن اسلام کی وہ حسرت ناکام ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، ہم نے تو پوری طرح سازش کی تھی، ہم نے تو اپنی پوری عقل استعمال کی تھی کہ علی تلوار نکال لیں، پھر علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. یہ ناکامی کا اعتراف ہے، یہ اپنی بے بسی کا اعتراف ہے کہ علی نے کیوں تلوار نہیں نکالی. یہ جملہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم تو چاہتے تھے، ہم نے تو پورا انتظام کر دیا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ علی تلوار نہ نکالیں. علی تلوار نکالتے تو ہماری آرزویں پوری ہو جاتی، اسلام خاک میں مل جاتا. علی نے تلوار نہیں نکالی، ہماری آرزویں خاک میں مل گئیں، تو اب ہم شکایت کر رہے ہیں علی کو ویسے کرنا چاہیے تھا جیسے ہم سوچتے ہیں. ارے تمہاری سوچ تمہاری عقل کی سطح پر ہے، علی کی سوچ علی کی عقل کی سطح پہ ہے. وہ محافظ ہے، وہ نگران ہے. اور جناب والا اب آج جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دین بچا لیا، انہوں نے حفاظت اسلام کر دی، تو حفاظت کن معنوں میں کہ اکثریت تو دین کو اس طرح نہیں مانتی جیسے انہوں نے پیش کیا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکثریت ہر نظریے میں، ہر فکر میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اس فکر کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے. چاہے وہ آج کے عہد کا کوئی سوشلزم، کیپٹلزم، اس قسم کی باتیں ہوں، وہاں پہ بھی سوشلزم جتنے سوشلسٹ تھے اب تو سب کچھ مرحوم و مقبور ہو گیا، سبھی کچھ جہانی ہو گیا. لیکن جب یہ سب کچھ موجود تھا تو اتنی پرانی بات نہیں ہے. بتائیے کتنے اس سوشلسٹ نظام کے ماننے والے ایسے تھے جو سوشلزم کو سمجھتے ہوں، کتنے لوگ تھے کہ اس کے نظریے اور فکر سے وابستہ ہوں. ہر دور میں 2 4 6 7 افراد ایسے ہوتے رہے کہ جن کی سوچ پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی رہی. تو ایسے لوگ کہ جو تمام حقیقت کو پوری طرح سمجھتے ہوں، نظام کو سمجھتے ہوں، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے اور اس ہجوم کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ نظریے کو مانتے تو ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کو سمجھتے ہوں. اب یہاں پر ان رہنماؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس نظام کی بہبود کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تمام کوششیں نظام کی بہتری کے لیے صرف ہوں، چاہے وہ خود سمجھیں اپنے عمل کو یا نہ سمجھیں. ایک جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، لیکن کہتا چلوں کہ آج کل بڑی بحث چلتی ہے کہ عزاداری کے مقاصد کیا ہیں. ہمیں عزاداری کرتے ہوئے اس کے مقصد کو ضرور سمجھنا چاہیے. مقصد عزاداری پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ اس کے مقصد کو سمجھ جائیں، اس کے سبب کو جان جائیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو دنیا کے اچھے نظام ہوتے ہیں، بہترین نظام ہوتے ہیں، ان نظاموں کی خوبی یہ ہوتی ہے، ان نظاموں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نظام کے مقصد سے کوئی آگاہ ہو یا نہ ہو، اگر اس نظام پر عمل کرتا رہے گا تو وہ مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، سڑک کے اوپر ٹریفک کے سگنل لگے ہیں نا، کبھی کبھی ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوتا ہے، یہ سگنل بھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پولیس والا بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو روک دیتا ہے، کبھی کسی کو چلا دیتا ہے، اشارے کر رہا ہے. ان اشاروں کے پیچھے فکر ہے، فلسفہ ہے، سبب ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہے. لیکن اب اگر کوئی صاحب سڑک پہ چلتے ہوئے کھڑے ہو جائیں کہ میں تو اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک سمجھ نہ لوں کہ آخر ہری بتی پہ چلنا کیوں چاہیے.
جب تک اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک میں نہیں چلوں گا۔ بزرگان محترم، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد کوئی ان کی رہنمائی کر دے، خود غور کرتے رہیں تو سبب سمجھ میں آ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ رکنے کا سبب کیا ہے، لیکن جتنی دیر میں وہ سمجھیں گے اتنی دیر میں شاید وہ سمجھنے کے لیے باقی ہی نہ رہیں، خود بھی خطرے میں ہے اور پورے معاشرے کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مقصد سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی جگہ ایک شخص بیچارہ ان پڑھ جاہل، اسے مقصد کا بالکل نہیں ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ لال بتی پہ رک جانا ہے، ہری بتی پہ چل پڑنا ہے، وہ آتا ہے، مقصد نہیں جانتا، لال بتی پہ رک جاتا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، کوئی ٹریفک آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لال بتی پہ مجھے رکنا ہے، ہری بتی ہوتی ہے تو چل پڑتا ہے۔ یہ آدمی خود بھی محفوظ ہے، معاشرہ بھی محفوظ ہے۔ بس جناب والا، مقصد عزاداری ضرور سمجھیے، لیکن اس سمجھنے تک اپنے عمل عزاداری کو ملتوی نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر عمل ملتوی کر دیا خود بھی تباہ ہوں گے اور معاشرہ بھی تباہ ہوگا۔ عزاداری کی تمام امور کو جاری رکھیے اور اس کے ساتھ کوشش کرتے رہیے، خدا آپ کو یقیناً فہم بھی دے گا، مقصد بھی سمجھ لیں گے۔ یہ سوچ لیں کہ یہ عزاداری میری ایجاد نہیں ہے، آپ کی ایجاد نہیں ہے، دنیا کے بنائے ہوئے قوانین میں اگر یہ صلاحیت ہے، دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے نظام میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کو حفاظت مل جاتی ہے، تحفظ مل جاتا ہے، تو یہ تو معصوموں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اب اسلام کا تعلق اس بات سے نہیں رہ گیا کہ اس کا ہر فرد کیوں نہیں فلسفہ اسلام کو سمجھتا، کیوں نہیں فکر اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام کا تحفظ اس بات پہ ہے کہ معاشرے میں چاہے کتنا ہی زوال آ جائے، عام انسان کتنا ہی بھٹک جائے، اس کے اندر وہ دوربین فرد موجود رہے، وہ شخصیت موجود کہ جس کی نظر مستقبل کے اوپر ہو، جو اتنا صاحب صلاحیت ہو کہ آنے والے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ بھی سکے اور ان واقعات کو اگر ملت اسلامیہ کے لیے ضرر کا باعث بنے سمجھے تو اس کا انتظام بھی کر سکے، اتنی صلاحیت ہو کہ کل کے پیدا ہونے والے مرض کا آج علاج کر سکے۔ جتنے ایسے افراد معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اس معاشرے کو محفوظ معاشرہ کہا جائے گا۔ وہی معاشرے تباہ حال ہیں، بظاہر کتنے خوشحال ہوں، بظاہر کتنی مال و دولت کی فراوانی ہو، لیکن آنے والے کل کو جو نہ دیکھ سکے، اگر معاشرہ ایسے افراد سے خالی ہے تو وہ معاشرہ 4 دن سے زیادہ پنپ نہیں سکتا۔ اسلام کی حفاظت اس میں نہیں ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ اسلام کو سمجھ جائیں، اسلام کی حفاظت اس میں ہے کہ اس میں ہر دور میں ایک گروہ ایسا موجود رہے جو صرف حال میں زندگی نہ گزارے بلکہ مستقبل پہ نظر رکھتا رہے، اور جتنا اس گروہ میں یہ صفت ہوگی کہ یہ مستقبل کی باتیں کریں گے، دنیا ان کی باتوں کو رد کرے پھر بھی یہ مستقبل کی بات کرتے رہیں، دنیا ان کی اصلاحات کو نظر انداز کرے یہ اس کے باوجود معاشرے کی اصلاح کرتے رہے، دنیا ان سے دشمنی کرے لیکن یہ دشمنوں سے بھی ہمدردی کرتے رہے، اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو معاشرہ زندہ سلامت ہے، معاشرہ ترقی کر رہا ہے، معاشرہ فائدے میں ہے، اور خدا کے فضل سے اسلام میں یہ کیفیت، یہ دوربینی، یہ آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنا، یہ کام کرنے والا وہ رہبر بھی ہر دور میں رہا ہے جو معصوم رہبر ہے، اور اس رہبر کے ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے کہ جو اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مستقل کام کرتی رہتی ہے۔ ہمیں دنیا کافر کہے، ہمیں کافر کہے، ہمیں اپنی جماعتوں سے باہر سمجھے، شوق سے تمہارا جو دل چاہے تم کیا کرو، تم تو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔
مریض اگر دوا کو اٹھا کے پھینک دے تو کیا طبیب دوا کھلائے گا نہیں؟ کوئی اور تدبیر نکالے گا. اگر گلے سے نہیں اترتی، وہ کہتا ہے کڑوی دوا ہے میں نہیں پیوں گا، کوئی بات نہیں، انجیکشن لے آؤ، اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہو جائے، یا اس دوا کو کسی کیپسول میں لپیٹو اور پھر لو، اس کو کھا لو. وہ دستبردار نہیں ہوگا. مریض چلاتا رہے، چیختا رہے، میں تنگ آ گیا ہوں، میں بستر پہ نہیں لیٹ سکتا، میں تو یہ دوا نہیں کھا سکتا. کرتے ہیں نا مریض. کیا طبیب اس کے نتیجے میں کہہ دیتے ہیں جاؤ چلے جاؤ؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ جب وہ نہیں چھوڑتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری ملت مریضوں کی ملت ہے اور آپ معالج ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو فرقہ نہ بنائیے، اپنے آپ کو کوئی مقابل کا حریف پارٹی نہ بنائیے. آپ ہی کے ذمے تو اس اسلام کی قیادت ہے، آپ ہی کے ذمے تو اسلام کی رہنمائی ہے، اس اسلام کی عظمت و سربلندی آپ کے حوالے ہے. اگر اسی طریقے سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ گمراہوں کو مانتے ہیں، جائیں پھر انہی کے ساتھ چلے جائیں، اگر یہ کر دیا تو پھر آپ کا کردار محافظ اسلام کا کردار نہیں ہوگا. اب اگر یہ شکایت ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ہم تو حفاظت اسلام کر کے سارے مصائب ہمارے حصے میں اور ساری راحتیں ان کے حصے میں، وہ نالائق صحیح آپ نے ہمارا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ کم عقل ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، وہ بیچارے دھوکے میں ہیں، یہ سب آپ نے دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ ساری نعمتیں تو ان کے حصے میں. بھئی اقتدار ملتا رہا تو ادھر ملتا رہا، حکومتیں ان کے پاس، خزانے ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ دربدری، صلیبیں، دار، قید خانے، یہ آپ کا مقدر ہے. تو یہ سب ہمارے لیے کیوں؟ تو بزرگان گرامی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے کردار کا تقاضا ہے. جس پوزیشن پہ آپ ہیں، جس مقام پہ آپ ہیں، اس کا تقاضا ہے. دیکھیے آپ میں کتنے حضرات ہیں جو اپنے گھروں سے دور، اپنے وطن سے دور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے. اتنی محنت زندگی میں کبھی نہیں کی جتنی محنت یہاں کرنی پڑ رہی ہے. یہ سب کر رہے ہیں، ہنسی ہنسی کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر رہے ہیں. شکوہ تو نہیں ہے. کیوں شکوہ نہیں ہے؟ یہاں کماتا ہوں تو اس کمائی سے وہاں پر میرے اہل و عیال، میرے عزیز، میرے بچے وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. ارے بھائی وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تم تو مصیبتیں جھیل رہے ہو. کہا میں مصیبتیں نہ جھیلوں گا تو ان کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جناب والا یہ باپ کا کام ہے، زحمتیں وہ اٹھائے، اولاد کو سکون و راحت ملے. یہ مردوں کا کام ہے کہ مشقتیں وہ کریں، گھر کی کمزور عورتوں کو گھر کے اندر سکون و راحت فراہم کریں. یہ رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ اس وقت جاگتے ہیں جب ساری قوم سو رہی ہوتی ہے. یہ جگراتے ان کا مقدر ہیں، ان کا نہیں. اور یہ جگراتے کیوں مقدر ہیں؟ کہ ان کو رات کی نیند میسر آ جائے. تو اب سمجھ لیجئے کہ علی تو وہ رہنما ہے، علی تو وہ چرواہا ہے، علی تو وہ باپ ہے کہ جس کو اس پوری قوم کی، پوری ملت کی راحت کے لیے اپنے سارے آرام کو قربان کرنا ہے، مصیبتیں برداشت کرنی ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آرام چاہیے یا علی بن ابی طالب کا دامن چاہیے. اگر علی والے بنے ہیں، اگر علی کا دامن ہاتھ میں ہے، علی والے بنے ہیں تو تیار رہیے. آپ کو بھی جہاں حاکم محنتی ہو اس کے ماتحت اس کے ارد گرد رہنے والے وہ بھی محنت پہ مجبور ہوتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے بھئی یہ افسر اس نے تو تنگ کر مارا، یہ نہ خود آرام کرتا ہے نہ اپنے کسی ماتحت کو آرام کرنے دیتا ہے. بس سمجھ لیجئے کہ آپ کا افسر بھی علی ہے، جس کے ہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا دامن پکڑنا ہے تو طے کر لیجئے کہ اب نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا چین ہے. اب دنیا کی ساری مصیبتیں اس رہنمائی کی قیمت ہے.
یہ قیادت کی قیمت ہے، یہ رہبری کی قیمت ہے. آپ کو ملت اسلامیہ کی رہبری کرنی ہے، اس لیے آپ کو سارے مصائب جھیلنے ہیں. اگر آپ چاہیں تو راستہ نہیں رکا ہوا، علی کا دامن چھوڑ دیجئے، وہ ریوڑ جا رہا ہے، علی کا ریوڑ ہے، علی خود خیال رکھیں گے، حفاظت کریں گے، کوئی نقصان نہیں ہونے پائے گا، ہر بھیڑیے کے دست برد سے بچائیں گے. لیکن پھر علی والے نہیں رہو گے. بولو سودا منظور ہے؟ اگر دنیا کی راحتوں کی طرف جانا ہے شوق سے چلے جاؤ، لیکن پھر اس قائد کے ساتھ نہ آنا، اس قائد کے ساتھ ہی نہ بننا جو سب کچھ قربان کر رہا ہے اس لیے کہ ملت کو آرام مل جائے. دیکھیے کس نے سمجھا تھا کہ حسین کیوں جا رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے تھے ذرا موسم دیکھیے، ذرا حالات دیکھیے، ذرا یہ کیفیت دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ننھے ننھے بچے اور عورتیں ہیں. ارے ذرا کوفے والوں کو دیکھیے، آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ کیا آپ کی مدد کریں گے؟ غرض دنیا اپنے نقطہ نظر سے سوچ رہی ہے، جو کچھ حسین دیکھ رہے ہیں وہاں تک تو نظر جا نہیں رہی نا کسی کی، وہ نہیں دیکھ رہے. لیکن اب حسین چل رہے ہیں تو دیکھیے حسین کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ایک جگہ حد چھوڑا ہے، ایک جگہ حد چھوڑا ہے. کربلا میں نماز چھوڑنی پڑے گی. بھئی نماز ظہر تو تیروں کے سائے میں ادا ہوگی اور نماز عصر صرف ایک سجدے پہ مشتمل ہوگی، نماز ادا نہ ہو سکے گی. یہاں حج حسین کو چھوڑنا پڑا، وہاں نماز چھوڑنی پڑی. یہ حج نہ چھوڑتے حسین، کر لیتے، وہ نمازیں پوری پڑھ لیتے تو ایسی صورت میں حسین کی نماز بچ جاتی، حسین کا حج بچ جاتا، لیکن ملت کی نماز اور حج نہ بچتے. تو دیکھیے رہنما نے آپ کی نماز بچانے کے لیے، آپ کی عبادتیں بچانے کے لیے اپنی عبادتوں کی قربانی دے دی ہے. تو اب جب رہنما اتنی قربانی دے رہا ہے، اتنے مصائب برداشت کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانے والا راحتیں ملیں گی؟ نہیں، اس کے ساتھ تو وہی آئے جو حسین کی طرح گردن کٹا سکے، جو حسین کی طرح جان کا نذرانہ پیش کر سکے، جو حسین کی طرح اہل و عیال کی گرفتاری اور رسوائی برداشت کر سکے، وہی حسین کا ساتھی ہوگا. حسین نے کتنی جگہ کہا جسے جانا ہے چلے جاؤ. اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ راحتیں چاہیے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، بس تمہاری حیثیت حسینی سے عوامی ہو جائے گی. اگر اپنے آپ کو عوامی نہیں بنانا چاہتے، علی والے عوام نہیں ہوتے، علی والے خواص ہوتے ہیں، علی والے پیرو نہیں ہوتے، دنیا کو پیروی اپنے پیچھے کرواتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اگر اس حیثیت پہ رہنا ہے تو پھر مصائب کی قیمت دینی پڑے گی، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا دیکھو کہ جن کا نام تم لے رہے ہو انہوں نے کسی دور میں بھی راحت دیکھی ہے؟ علی سے لے کے علی کے اس فرزند تک جس کا آج زمانہ ہے، اس کے عہد تک کیا کیفیت ہے؟ مستقل مصیبتیں، اس لیے کہ وہ صرف ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، وہ صرف ایک ملت اسلامیہ کے امام نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کے امام ہیں، پورے زمانے کے امام ہیں. اس لیے پورا زمانہ راحت ہی اس وقت کر سکتا ہے، پورا زمانہ پرسکون ہی اس وقت رہ سکتا ہے جب امام ساری مصیبتوں کو اپنی جھولی میں ڈال لے. تو آپ تو سپاہی بن رہے ہیں اس امام کے، تو اس لیے مصیبتوں کو لبیک کہنے کے لیے تیار رہیے. دیکھیے کیسی کیسی مصیبتیں ہیں. کربلا میں ایک مصیبت ہے جو کربلا تک ہے، اور اس کے بعد دوسری مصیبت ہے جو کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے. آج تک کوئی ترازو نہ مل سکا جو یہ تول سکے کہ ان دونوں مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کون سی ہے. اللہ جانے حسین کی مصیبت بڑی تھی یا حسین کے بعد آنے والوں کی مصیبت بڑی تھی. اگر تصفیہ کرنا ہو تو پھر یہاں سے دیکھیے کہ ایک حسین کا فرزند کربلا میں شہید ہو رہا ہے، ایک حسین کا فرزند کربلا کے بعد بچ رہا ہے. اب یہ فیصلہ کر سکے ہیں تو کیجئے کہ علی اکبر کی مصیبتیں زیادہ تھیں یا سید سجاد کی مصیبتیں زیادہ تھیں. یہ امام نے ہی فرمایا تھا کہ سید سجاد، ہم نے اور اولاد کا انتخاب جہاد اصغر کے لیے کیا ہے، تمہارا انتخاب جہاد اکبر کے لیے کیا.
جہاد اکبر کے لیے کیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کے مصائب صرف ایک کڑی تھے، مصیبتوں کی ایک کڑی تھی، اصل مصیبتیں تو بعد کربلا شروع ہوئی ہیں، جہاد اکبر تو بعد کربلا شروع ہوا ہے۔ اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جہاد اکبر کی قافلہ سالار کوئی امام موجود ہے زمانے کا، لیکن کچھ مصلحت ہے حسین کی کہ قافلہ سالار باوجود اس کے کہ امام حاکم ہوتا ہے اپنے عہد کا، لیکن حسین نے اپنے قافلے کا سالار امام کو نہیں بنایا بلکہ اپنی بہن زینب کو بنایا۔ زینب کو بنایا، کیوں زینب کو بنایا؟ ایک مصلحت، صرف ایک مصلحت کی طرف اشارہ کروں گا۔ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطل یہ سمجھتا ہے، دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مکاریوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے اسلام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دیکھو حق کی سیاست دیکھو کہ فقط ایک عورت صنف نازک سے تعلق رکھنے والی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، تلوار چلانا نہیں جانتی، تیر چلانا نہیں جانتی، اس نوعیت کا کوئی عمل اس سے وابستہ نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت دے گی اور پورے ملت اسلامیہ میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حسین نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے، اس لیے خاص طور پر قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ جب حسین دنیا سے جانے لگے، حسین اپنی ذمہ داریاں سونپنے لگے، تو اس مرحلے پر سید سجاد پر وہ کیفیت ہو کہ وہ بظاہر غشی کی حالت میں ہوں، وہ بظاہر اس صورت میں ہوں کہ امام ان کو ظاہری اسباب کی بنا پر اپنی نیابت نہ سونپ سکیں۔ تو امام نے کیا کیا؟ رخصت آخر کا ایک منظر ہے کہ حسین خیمے میں آئے، بہن کو ساتھ لیا، خیمے کے اندر ایک اور خیمہ تھا، ایک اندرونی خیمہ تھا، امام اس کے اندر گئے، واپس پلٹے تو بیویوں نے ایک مرتبہ بے ساختہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو بیویوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی امام باہر آئے ہم سمجھ گئے کہ اب امام رخصت ہو رہے ہیں، اب دوبارہ خیمے میں نہیں آئیں گے۔ کہا یہ کیسے سمجھا، یہ کیسے سمجھ لیا؟ امام اگر خیمے میں گئے تھے اور باہر آئے تو آپ نے یہ تصور کیسے قائم کر لیا؟ تو بتایا بیبیوں کا یہ قول ہے کہ جب امام گئے تھے تو حسین آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے تھی، جب خیمے سے باہر نکلے تو زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے آ رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ حسین نے اپنی ذمہ داریاں زینب کے سپرد کر دی ہیں، ہماری قیادت زینب کے سپرد کر دی ہے۔ بس بزرگان محترم، اب زینب نے پوری قیادتوں کی ذمہ داری سنبھالی اور لے کے چلی قافلہ۔ چونکہ قائد تھی اس لیے سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے، سب سے زیادہ مصائب زینب کے حصے میں آئیں گے۔ کبھی سید سجاد باپ کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر غش کھانے لگے تو زینب خود کو اونٹ سے گرا دے، کبھی سکینہ راستے میں گم ہو جائے تو زینب اس کی تلاش میں جنگلوں میں ماری ماری پھرے، اگر کبھی سکینہ پیاسی ہو تو سوال آب ام حبیبہ سے زینب کرے، اگر کبھی بازاروں میں لوگوں کا ہجوم پتھر مار رہا ہو تو زینب خطبہ دے، اگر قید خانے میں بچوں کو سہارا بننا ہو تو زینب بنے، اگر قید خانے میں اپنی بھوک پیاس کو بچوں کے لیے قربان کرنا ہو تو زینب قربان کرے۔ مسلسل مصائب کا سامنا زینب کرتی جا رہی ہے۔ بزرگان گرامی، ایک منزل آئی تھی کہ یہ قائد اپنی قیادت کے جوہر دکھاتے دکھاتے شاید صرف اپنی قوت کا بھی دکھانا مقصود تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ زینب مجبور ہو کے آئی ہے۔ شاید یہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ زینب جو کوفے کے بازار سے گزر گئی، جو ابن زیاد کے دربار سے گزر گئی، جو کوفے کے قید خانے میں جس نے دن گزار لیے، جس نے شام تک کا پورا سفر طے کر لیا، پھر شام کے دروازے پر مدتوں انتظار کرتی رہی، اس کے بعد بازار کے اندر زینب گزر گئی، ہوتے ہوتے اب وہ مقام آیا کہ یہ یزید کا محل ہے، یزید کا دربار ہے، اس کے دروازے پہ پہنچی زینب، وہاں پہ پہنچی تو ایک مرتبہ ہر منزل سے گزر جانے والی زینب چلتے چلتے رک گئی، قدم رک گئے، فضا ذرا ادھر آؤ، فضا ذرا ادھر آؤ، ذرا چلی جاؤ، شمر سے جا کے کہو کہ ہمیں دربار میں نہ لے جائے، ہمیں یزید کے دربار میں نہ لے جائے، اور اگر وہ لے جانے پہ اصرار کرتا ہے تو اس سے کہو کہ کم از کم چادر لا دے کہ ہم اپنے سروں کو چھپا لیں۔
چادر لا دے کہ سروں کو ڈھپ لے. یہ پیغام فضہ لے کے گئی. کلام کو مختصر کروں بزرگان محترم, فضہ گئی, جو جواب لے کے آئی وہ جواب سرد خونوں کو بھی کھولا دینے والا تھا. جواب کیا تھا؟ زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے. زینب سے کہہ دو کہ اب کوفے کی شہزادی نہیں ہے, اب ہماری قیدی ہے, ہم جیسے جہاں چاہیں گے لے کے جائیں گے. سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا, آواز دی ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ, رباب میرے قریب آ جاؤ, رقیہ میرے قریب آ جاؤ, سکینہ تم بھی میرے قریب آ جاؤ. آؤ میں بد دعا کرتی ہوں, تم سب آمین کہنا, سب آمین کہنا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ اٹھے تھے کہ نظر اٹھی تو نو کے نیزہ پہ بھائی کا سر نظر آیا. دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک مرتبہ زینب اپنے دکھ کو بھول گئی. بھیا کس مصیبت نے رلا دیا, کس مصیبت نے پریشان کر دیا, کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کیا علی اکبر کے سینے کی برچھی یاد آ گئی؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے؟ سر حسین سے آواز آئی, بہن کوئی یاد نہیں آیا. ارے اگر تم بد دعا کرو گی تو تمہارے ایک اشارے پر یہاں پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے, لیکن بہن اگر تم نے بد دعا کر دی تو میرا مشن ناکام ہو جائے گا, میرا مقصد ناکام ہو جائے گا. اچھا بھیا تیری مرضی یہ ہے تو اچھا مجھے لے چلو, جیسے دل چاہے لے چلو. سامعین گرامی, آج شب چہلم ہے, حسین کا چہلم ہے. آئیے تھوڑا سا تذکرہ اور ذکر حسین تھوڑا سا اور کر لیا جائے. زینب نے منظور کر لیا, مجھے اگر دربار میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی, اگر قید خانے میں لے جاتے ہو چلی جاؤں گی. زینب کا قید خانے میں مدت دراز گزر گئی, ایک سے ایک مصیبتیں پڑتی رہیں, ایک سے ایک تکلیف پڑتی رہی. ہوتے ہوتے وہ مصیبت پڑی کہ جس کے اوپر حسین نے کربلا میں جب ایسی مصیبت پڑھی تھی تو کہا تھا رضن بقضائے ہی بتسلیمن لامرے. متوجہ ہوئے ذہن کون سی مصیبت تھی؟ وہاں رباب کے گود کا ایک پالا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہوا تھا, اور یہاں رباب کی دوسری پالی ہوئی بچی سکینہ زینب کی گود میں دم توڑ گئی. یہ آخری مصیبت تھی جو زینب پہ پڑی, بہت بڑی مصیبت تھی. بس اس مصیبت کو, اس ننھی سی بچی کو وہیں قبر کھودی گئی, سپرد خاک کیا گیا. نہ معلوم کیسے دفن ہوا سکینہ کا, بہر طور دفن کر دیا, فارغ ہو گئی. لیکن جیسے کربلا کی جنگ کا نقطۂ آخر علی اصغر کی شہادت تھی, ویسے ہی زینب کے جہاد کا حرف آخر سکینہ تھی. سکینہ ختم ہوئی تو جہاد زینب بھی ختم ہو گیا. اب حاکم کو اپنی ندامت کا احساس ہوا. راتوں کو اٹھ کر یزید اپنے محل کے دور دراز کے گوشوں میں چلا جاتا تھا اور دیواروں سے سر مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کاش میں نے حسین کو نہ مارا ہوتا, کاش میں نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا. اس لیے کہ شہر میں ہر طرف بغاوت ہو رہی تھی. وہ تو سمجھا تھا کہ حسین کو مٹا دے گا. حسین تو شہید ہونے کے بعد پوری کائنات میں پھیل گیا, پوری کائنات میں چھا گیا. وہ جو سمجھتا تھا کہ حسین کو شکست فاش دے چکا ہے, وہ حسین تو فاتح ہے, یزید شکست کھا گیا ہے. اب یہ احساس ہے کہ اس کا ایک مستقل کرب بنتا جا رہا ہے, مستقل اذیت بنتا جا رہا ہے. اس عالم میں مجبور ہو کر اس نے تقاضا کیا کہ سید سجاد کو قید خانے سے لایا جائے. سید سجاد بلائے گئے, آئے سید سجاد, آہنگر موجود تھا. پہلا حکم دیا گیا بیڑیاں کاٹ دو, طوق اتار دو. بیڑیاں اتر گئیں, ہتکڑیاں اتر گئیں, طوق اتر گیا. میں نے ایک جملے میں پوری داستان بیان کر دی. بزرگان محترم یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. بیڑیاں اور ہتکڑیاں اتری ہیں تو جسم پہ زخم پڑے ہوئے تھے. اگر طوق اترا ہے تو طوق کے خار گلے میں پیوست تھے. پہننا بھی مصیبت تھا, اترنا بھی قیامت ہو گیا.
قید سے رہائی کی نوید سنائی گئی، اور اس کے بعد ایک جملہ یزید نے کہا، سید سجاد جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، کاش یہ اس طرح نہ ہوتا، کاش مجھ سے ابن زیاد پوچھ لیتا، وغیرہ وغیرہ جتنی معذرتیں کر سکتا تھا معذرتیں کی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ سید سجاد اگر تم کہو تو میرے خزانے حاضر ہیں، اپنے باپ کے خون کا عوض خون بہا جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ اب تک کی ساری گفتگو سید سجاد اسی تحمل سے سن رہے تھے جیسے اب تک کے سارے واقعات کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے کہا خون بہا لے لو، نہ معلوم اس جملے میں کیا بات تھی، سید سجاد کا جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ مخاطب یزید خون بہا دے رہا ہے حسین کا مجھے؟ میں کون ہوتا ہوں خون بہا لینے والا؟ اگر میرے بابا کا خون بہا دینا ہے تو ان کے اس نانا کو دینا جنہوں نے زبان چسا چسا کے حسین کو پالا تھا، اس ماں کو دینا کہ جس نے گود میں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یزید ہمیں تیرا خون بہا نہیں چاہیے، قیامت کے دن ان کے نانا کو جواب دینا۔ اچھا خون بہا نہیں لیتے تو چلیے میرے خزانے حاضر ہیں، اس میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے لے جائیں، جو چیز چاہیں، آپ کا سامان لوٹا گیا تھا، جو چیز چاہیں یہاں سے لے جائیں۔ سید سجاد نے کہا یہ خزانے تجھے مبارک ہوں، تو جان اور تیرے خزانے جان، مجھے اس خزانوں میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر دے کہ جو کچھ کربلا میں لوٹا گیا تھا، جو ہمارا ساز و سامان کربلا میں لوٹا گیا تھا وہ واپس کرا دے، وہ واپس دلا دے۔ یزید نے کہا کہ سید سجاد وہ سامان تو کوفے کی فوجوں نے لوٹا تھا، یہاں تھوڑے سے فوجی ہیں جو یہاں پہ ساتھ آئے ہیں تو ان کے پاس وہ سامان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا؟ آپ خزانے میں سے جو قیمتی سے قیمتی لباس چاہیے لے لیجئے، جو شے چاہیے لے لیجئے، اس سامان کی واپسی کی فکر کیوں ہے؟ کہا سید سجاد مخاطب یزید ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں تب بھی ہمارے لوٹے ہوئے سامان کا بدل نہیں ہو سکتی، جو سامان ہمارا لوٹا گیا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ کہا آخر اس میں کون سی ایسی قیمتی چیز تھی کہ میرا اتنا بڑا خزانہ اس کی قیمت نہ بن سکے؟ تو سید سجاد نے کہا یزید تجھے نہیں معلوم، اس میں میرے دادی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادر تھی، اس میں سیدہ کی چادر تھی، اس میں رسول کا عمامہ تھا، اس کی قیمت تو کہاں دے سکتا ہے؟ بہرطور یزید مجبور ہو گیا، اعلان کرایا گیا کہ جتنا سامان ممکن ہے وہ فراہم کیا جائے۔ جو کوفے کے لوگ 2000 کا لشکر ساتھ آیا تھا قیدیوں کے، وہ لوگ انعام کی غرض سے یزید سے انعام لینے کے لیے بطور علامت کے اپنے ساتھ کچھ سامان لائے تھے، وہ سامان واپس کیا جانے لگا، جمع ہونے لگا۔ ادھر زینب کو، ادھر یزید نے آخری بات یہ کہی تھی کہ سید سجاد اب آپ آزاد ہیں، چاہے تو وطن واپس چلے جائیں، چاہے کربلا چلے جائیں۔ تو امام نے کہا تھا کہ میں یہ بات اپنی پھوپھی سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا، پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو منبر سلونی پر سلونی کہنے والے خطیب کے پوتے ہیں، آپ کسی سوال کے جواب میں خاموش کیوں؟ ارے آپ خود کیوں نہیں جواب دے دیتے؟ تو سید سجاد کہیں گے کہ عادل امام کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جس نے یہ فتح حاصل کی ہے اپنی فتح کا اعلان وہ اپنی زبان سے کرے۔ یہ جنگ زینب نے جیتی ہے، میری پھوپھی نے جیتی ہے، وہی اعلان کرے گی اپنی کامیابی کا۔ چنانچہ آئے، پھوپھی کے پاس آئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب سے سید سجاد گئے ہیں اس وقت سے زینب کا کیا عالم ہے، قید خانے کے دروازے سے لگی بیٹھی ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے، پروردگارا بس فقط یہی ایک وارث رہ گیا ہے، فقط سید سجاد رہ گیا ہے، پروردگارہ میرے فرزند کی حفاظت کرنا، میرے پاس حسین کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، دعائیں مانگ رہی ہے۔ اتنے میں سید سجاد کو آتے دیکھا، جاتے ہوئے کیفیت اور تھی، آتے ہوئے کیفیت اور ہے۔ اب نہ ہتھکڑیاں ہیں، نہ بیڑیاں ہیں، نہ توق ہے۔ سمجھ گئی کہ سید سجاد رہائی کی نوید لے کے آئے ہیں۔ سید سجاد آئے، پھوپھی ہمیں یزید نے کہا ہے کہ تم چاہو تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، تو آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کربلا سے نکلی ہوں، آج تک اپنے بھائی کی صف عزا نہیں بچھا سکی،
بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. ایک موقع اتنا مل جائے کہ میں بھائی کی فرش عزا بچھا لوں. معاملہ یزید تک پہنچا. یزید نے کہا کہ ایک بے بس عورت کی عالم بے بسی میں یہی فریاد ہونی چاہیے. مان لو کیا حرج ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ حق کی سیاست باطل کی ساری حکمت عملیوں کو خاک میں ملانے جا رہی ہے. زینب کے اس فرمائش پر ایک گھر خالی کرایا گیا, گھر میں فرش بچھایا گیا. زینب اور دوسری بیویاں جا کے بیٹھ گئیں. شام کے شرفا کے گھروں میں پیغام بھیجا گیا کہ زینب و ام کلثوم کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. اب شام کی عورتیں آنا شروع ہوئی, عورتیں آنے لگی, ہجوم در ہجوم آتی تھی. زینب استقبال کرتی تھی. اب میرے تصور کہتا ہے کہ زینب اس موقع پر ہر آنے والے کے غور سے دیکھتی ہوگی, اے شام کی عورتوں, آج تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ آج تمہاری جھولی میں کوئی پتھر نہیں ہے؟ سامعین گرامی, مجمع جمع ہوتا گیا. بیبیاں آ گئیں. حسین نے عزائے حسین کی بنیاد رکھی, رسومات عزاداری کا تعین شروع کیا. جو رسمیں آج عزاداری میں ہوتی ہیں ان سب کی بنیاد زینب نے اس پہلی مجلس میں رکھی تھی. آج کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ سامعین کے سامنے ذاکر بیان کرتا ہے, پہلے فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے, پھر مصائب بیان کرتا ہے. زینب نے فضائل شروع کیے. جانتی ہو دمشق کی عورتوں, میرا بھائی کون تھا؟ اگر دوران نماز نانا کی پشت پہ چلا جاتا تھا, رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے, بھائی کو اتارا نہیں کرتے تھے. اگر عید کے دن فرمائش کرتے تھے تو جنت سے لباس آ جایا کرتا تھا. اگر فرمائش کرتے تھے کہ سواری چاہیے تو نانا اپنے کاندھے کو پیش کر دیا کرتے تھے. اگر کہہ دیتے تھے کہ اوروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں, آپ کی باغ کہاں ہے, تو رسول اپنی زلفیں پکڑا دیا کرتے تھے. یہ تھا میرا بھائی, یہ تھا میرا بھائی. فضائل بیان ہو چکے تو فضائل کے بعد مصائب کی منزل آتی ہے نا. اب زینب نے مصائب شروع کیے. اے دمشق کی عورتوں, میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا, میرے بھائی کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا. میرے بھائی کے جسم پر تو بے شمار داغ تھے ہی, زخم تھے ہی, اس کے دل میں بھی اتنے زخم تھے کہ کہیں 32 برس کے بھائی کا زخم تھا, کہیں 18 سال کے جوان کا زخم تھا. بزرگان گرامی, مصائب کے اختتامی مراحل پر ہمارے یہاں کی مجلسوں میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شبیہ برآمد ہوتی ہے, کبھی شبیہ تابوت آتی ہے, کبھی شبیہ ذوالجناح جہاں برآمد ہوتے ہو ذوالجناح آتے ہیں, کبھی شبیہ علم آتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا ہے, یہ طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے, نہیں. اس پہلی مجلس میں شبیہوں کی بھی رسم اسی دن قائم ہو گئی تھی, شبیہوں کی رسم بھی اس دن قائم ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ زینب ابھی مصائب کے انتہا پہ تھی, اچانک شبیہیں برآمد ہونے لگی. کون سی شبیہیں؟ وہ جو لوٹا گیا تھا سامان, جو لوٹا گیا تھا سامان وہ واپس آنے لگا. سید سجاد سامان لیتے جاتے تھے, زینب تک پہنچاتے جاتے تھے. ارے خون آلود کرتا آیا, کچھ پیوند لگی چادریں آئی, ایک جلا ہوا جھولا واپس آیا. ان چیزوں میں, بس آخری جملے میں, ان چیزوں میں کوئی چیز آئی, سید سجاد نے مٹھی میں لے لی, مٹھی میں لے لی. پھوپھی کے پاس آئے, پھوپھی نے ہاتھ پھیلایا, سید سجاد نے ہاتھ پہ رکھ دیا, زینب نے مٹھی بند کر لی. کہا بیٹا ذرا مجھے قید خانے میں واپس لے چلو, قید خانے میں واپس لے چلو. سید سجاد نے پھوپھی کو ساتھ لیا, قید خانے میں آئے, ایک مرتبہ بند مٹھی کو قبر کے اوپر رکھ دیا. سکینہ تیرے کانوں کے بندے آئے, اگر زخم ٹھیک ہو چکا ہو, کانوں کے بندے کو کھول لے. شام 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 ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام. مل کے جاؤ پلیز. ہائے شام شام ہائے شام. تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ, تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ,
شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ تھا یہ زینب کا پردرد نوحہ آ گئی ہو کے بھیا میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام بھیا روداد تم کو سناؤ جب چلی کربلا سے میں کوفہ بھیا روداد تم کو سناؤ جب چلی کربلا سے میں کوفہ سر پہ چادر نہیں تھی بہن کے اور ناقے بھی تھے بے کجاوا اور ناقے بھی تھے بے کجاوا اور ناقے بھی تھے بے کجاوا میرے نانا کی امت سے مجھ کو میرے نانا کی امت سے مجھ کو دیکھ بھیا ملا یہ انعام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام راہ کوفہ میں وہ سختیاں تھیں ہر طرف درد کی آندھیاں تھیں راہ کوفہ میں وہ سختیاں تھیں ہر طرف درد کی آندھیاں تھیں سربا رہنا نبی زادیاں تھیں جب جا آئینہ بندیاں تھیں جب جا آئینہ بندیاں تھیں جب جا آئینہ بندیاں تھیں میرے خطبوں نے آدھا کا لے کے میرے خطبوں نے آدھا کا لے کے کر دیا دیکھو جینا حرام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیرا پیغام دیتی رہی میں ظلم ہر گام سہتی رہی میں تیرا پیغام دیتی رہی میں ظلم ہر گام سہتی رہی بن کے عباس میں نے دکھایا اور رہی بن کے حیدر کبھی میں اور رہی بن کے حیدر کبھی میں اور رہی بن کے حیدر کبھی میں تے سفر کس طرح سے کیا تھا تے سفر کس طرح سے کیا تھا لبے نادے علی تھی مدام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام کیسے بھیا کفن تجھ کو دیتی سر پہ چادر بھی باقی نہیں تھی کیسے بھیا کفن تجھ کو دیتی سر پہ چادر بھی باقی نہیں تھی آسماں مجھ پہ کرتا تھا گریا اور نوحہ کو نہ یہ زمین تھی اور نوحہ کو نہ یہ زمین تھی اور نوحہ کو نہ یہ زمین تھی پھر بھی آیا نہیں لوٹ کر وہ پھر بھی آیا نہیں لوٹ کر وہ جس کا عباس رکھا تھا نام شام ہائے شام شام
موت کی جب تمنا ہوئی تھی بھیا کے وقت ایسا بھی آیا موت کی جب تمنا ہوئی تھی حکم ظالم نے جب یہ سنایا اب کنیزی میں آئے وہ باچی اب کنیزی میں آئے وہ باچی اب کنیزی میں آئے وہ باچی نام جس کا سکینہ ہے لوگو نام جس کا سکینہ ہے لوگو باپ اس کا شہ تشنہ کا شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام میں نے مظہر لکھے وہ مسائل پتھروں کے جگر پھٹ گئے ہیں میں نے مظہر لکھے وہ مسائل پتھروں کے جگر پھٹ گئے ہیں نوح کرنے سے اہل عزا کے قلب سینوں میں ہی کٹ گئے ہیں قلب سینوں میں ہی کٹ گئے ہیں قلب سینوں میں ہی کٹ گئے ہیں پھوٹ کر رو دیا تھا فلک بھی پھوٹ کر رو دیا تھا فلک بھی لکھ رہا تھا میں جب یہ کلام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین